السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ حضرات کے بیچ حاضر خدمت ہوں، اور آج میرا ایک سوال ہندوستان کے تمام ناگرکوں سے ہیں اور خصوصی طور پہ مسلمانوں سے ہے۔ میں دیش کے تمام ناگرکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہندوستان میں جو نفرتوں کا ایک ماحول جو بنا ہوا ہے، اور آج ہندوستان میں جدھر اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھے تو صرف نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان اور ہندو بھائی، سکھ بھائی، یا جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں جس دھرم کے ماننے والے ہیں، تمام تر لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ جو نفرتی باتیں جو ہے جو میڈیا والے پھیلا رہے ہیں، یا پھر بی جے پی کے جو لیڈر ہیں یہ پھیلا رہے ہیں، تو اس سے ہندوستان کو کیا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سے صرف مسلمانوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے، یا پھر ہندوستان میں رہنے والے تمام تر انسانوں کو اس سے نقصان ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے، صرف مسلمانوں کو جو ہے شکست دینے کے لیے آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیش کے تمام ناگرکوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہندوستان میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ دیش کے رہنے والے تمام جنتا جو ہے وہ ابھی ڈر اور خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ستا رہی ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلوں گا تو ہو سکتا ہے میں بھی گولی کا شکار نہ بن جاؤں، میں بھی مارا نہ جاؤں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں آج غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، جو ہندوستان میں نفرتوں کی بیج جو بو رہے ہیں اور نفرتی ماحول جو ہے جو بنا رہے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور انہیں جو ہے آج ہمارے ہندوستان کے سرکار جو ہے انہیں کھلی ہوئی آزادی دے چکی ہے، اور یہاں تک کہ جو دشمنی پیدا کر رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلم اور ہندو کے بیچ، تو ہماری جو سرکار ہے وہ باضابطہ جو ہے اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انہیں جو ہے گارڈ دے رہے ہیں، پولیس کرمی دے رہی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آج جو ہندوستان میں چاہے ہندو سماج سے نسبت رکھنے والے انسان ہو، یا پھر مسلم سماج کے انسان ہو، یا پھر جو بھی ہو، جس قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو آج نقصان کس کا ہے؟ ہندو کا بھی نقصان ہے، مسلمان کا بھی نقصان ہے، ہر کسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آج بچے کے ذہنوں پہ اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ لیکن آج ہماری جو سرکار ہے انہیں جو ہے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں، انہیں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے بچوں کی بھوش جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یا پھر ہمارے بچے کی زندگی، ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی بچے ہیں چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کی زندگی آباد ہو رہی ہے۔ سرکار کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ آج ہندوستان میں کچھ ایسے مسلم بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، اور حقیقت معنوں میں دیکھا جائے تو اسے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ اسلام کے خلاف بکواسیں کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں چند روپے مل جایا کرتا ہے، انہیں جو ہے چند باتیں اسلام کے خلاف کہنے کے بعد انہیں دولت مل جایا کرتی ہے، تو وہ دولت کے نشے میں آ کر کے دولت کو پانے کے لیے اسلام کے خلاف بکواسیں کیا کرتے ہیں۔ اور چند ایسے ہندو بھائی بھی ہیں جو ہندو بھائی اپنے بھگوان کے خلاف، اپنے دھرم کے خلاف وہ جملہ بازی کیا کرتے ہیں، اور وہ نفرتوں کے ایک ماحول جو ہے بنایا کرتے ہیں، اور ہندو مسلم کے اندر بھید بھاؤ پیدا کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برسوں سے ہندوستان میں جو اتفاقی رہی ہے مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان، وہ اتفاقی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وہ نا اتفاقی میں جو ہے تبدیل ہو رہا ہے۔ آج مسلمان ہی پریشان نہیں ہے بلکہ ہندو بھی پریشان ہے، اور آج کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ آج ہندو بچے جو ہے مسلم ٹیچر کے پاس جانے سے بھی جو ہے کترا رہے ہیں، اور مسلم بچے جو ہیں ہندو ٹیچر کے پاس بھی جانے سے کترا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ آج ہندو سماج کے بچے جو ہے مسلم ٹیچر کے پاس جانے سے گھبرا رہے ہیں، اور مسلم سماج کے بچے ہندو ٹیچر کے پاس جانے سے گھبرا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں یہ نفرتی باتیں، نفرتی خیالات جو ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ کیا ان کے ماں باپ نے پیدا کیا؟ کیا ہندوستان میں رہنے والے ناگرکوں نے پیدا کیا؟ یا پھر دیش کے جو لیڈر ہے، ہندوستان میں رہنے والے جو پرائم منسٹر ہے، یا پھر
قوم کے جو لیڈر ہے اس نے پیدا کیا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارو، یاد رکھیں، ہندوستان میں اگر نفرتی ماحول بن رہا ہے، ہندوستان میں اگر بھید بھاؤ جو ہے اگر پیدا ہو رہا ہے، صرف اور صرف ہمارے جو ہندوستان کی جو سرکار ہے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ کلیمپ جا رہا ہے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے اور یہ جو ہندوستان میں جو نفرتی ماحول پیدا ہے اسے وہ ختم کرے، لیکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج چاہے مسلمان احتجاج کرے آج ناموس رسالت پر، آپ جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے تمام مسلمان جو ہے جگہ جگہ پہ وہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور وہ سرکار سے مانگ کر رہے ہیں آقا کی گستاخی کی ہے، وہ نپور شرما جو ہے انہیں جو ہے سزا دیا جائے، انہیں حراست میں لیا جائے، انہیں پھانسی دی جائے، لیکن سرکار اس پر خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی جے پی کی پارٹی سے وہ ہے۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ اگر وہی بی جے پی کی پارٹی سے اگر نہ ہوتی نپور شرما، اگر کانگریس پارٹی سے ہوتی یا پھر دیگر کسی بھی پارٹی سے ہوتی نا، تو پھر اسے جو ہے فوراً اریسٹ کیا جاتا، انہیں جو ہے سزا مل جاتی، لیکن یہ بی جے پی کے پارٹی سے ہونے کی وجہ سے اب تک جو ہے اسے حراست میں نہ لیا گیا یا پھر اس پہ کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری سرکار جو ہندوستان کی ہے تو وہ خود ہی جو ہے وہ دہشت کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ آج ہندوستان میں خود جو ہے نفرتوں کی بیج اگر بونے کی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ہندوستان کی سرکار ہے۔ میں تمام ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نفرتوں کو ختم کریں اور اپنے اندر جو ہے بھائی چارگی پیدا کریں۔ آپ چاہے ہندو سماج سے ہوں یا مسلمان سماج سے ہوں، جس دھرم کے ماننے والے ہوں، آپ جس طریقے سے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے آپ اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ جو نیتا ہوا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی راجنیتک جو ہے ایک دوسرے میں نا اتفاقی پیدا کر کے اور وہ اپنی راجنیتک جو ہے کیا کرتا ہے، لیکن جب ہمارا سماج جو ہے، ہمارے سماج میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ اپنے اندر جو ہے بھائی چارگی پیدا کر لے، وہ جو ہے اپنے اندر محبتیں اگر پیدا کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے قدم کو قدم ملا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، تو پھر ایسے نیتا جو ہندوستان میں نفرتی ماحول پیدا کیا کرتے ہیں، ہندوستان میں ہندو مسلم کو لڑایا کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کی جو ہے نیتا گیری جو ہے نہیں چل پائے گی اور یہ جو ہے بے بس لاچار ہو کر کے پھر یہ جنتا کا سیوک بن جائے گا، جنتا کا رہنما بنے گا، پھر جنتا کو جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے سہیوگ کرتا ہوا نظر آئے گا، جنتا کے ساتھ جو ہے اپنے وقتوں کو لگاتا ہوا نظر آئے گا، اپنے وقتوں کو گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج جو ہے ہمیں جو ہے ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے محبت پیدا کریں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ہم جو ہے محبت کے بجائے ہم نفرتوں کو پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم بھائی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا جس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ صرف اپنی جو ہے واہواہی کے لیے اور چینلوں کو دیکھ کر کے اور نیوز دیکھ کر کے سرکار کی باتوں میں پھنس کر، نیتاؤں کی باتوں میں پھنس کر کے اور وہ جو ہے صرف نا اتفاقی پیدا کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی جو ہے خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے آباد ہو، آپ کے بچے کی زندگی آباد ہو، تو آپ کو چاہیے آپ اپنے درمیان سے نا اتفاقی کو ختم کریں، آپ جو ہے بھائی چارگی پیدا کریں۔ جب بھائی چارگی کو آپ پیدا کریں گے، یقیناً آپ کی زندگی بھی خوشی سے گزرے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بھی خوشی کے ساتھ گزرے گی۔ اے میرے بھائیو، ہندوستان میں جو ہے جب تک آپ زندہ ہے، یقیناً ہندوستان کے ناگرک ہیں، ہندوستان میں ہی رہنا ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا جس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، یاد رکھیں جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، جو جس دیش کے رہنے والے ہیں اسی دیش میں اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو جب جو ہے ہمیں جتنی زندگی ملی ہے اور جب تک ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں جو ہے اسی دیش میں رہنا ہے، تو پھر یہ نا اتفاقی پیدا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر جو ہے یہ نا اتفاقی پیدا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں، فائدہ اسے ملے گا جو نیتا گیری کیا کرتا ہے، جو قوم کا لیڈر بنا کرتا ہے، اسے یقیناً فائدہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے نیتاؤں کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ ہمیں جو ہے بھائی چارگی پیدا کر کے اور ہم اپنے زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ دوسرے دیش کے جنتا جب ہمیں دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ دیکھو ہندوستان میں رہنے والے انسان، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو، چاہے وہ مسلمان دھرم کے ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، جس دھرم کے بھی ہو، وہ سب کے سب جو ہے کتنی خوشی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کی زندگی کتنی آباد ہے، اس کی زندگی جو ہے کتنی خوشی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اے ہندو بھائیوں، میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نیتاؤں کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ آپ جو ہے اپنے سماج کو آباد کریں، آپ اپنی زندگی کو جو ہے خوشی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اپنے درمیان جو ہے محبت
محبتیں پیدا کرے۔ یقیناً جب آپ محبتوں کو جب آپ عام کریں گے، بھائی چارگی پیدا کریں گے، تو یقیناً جو ہے یہ دشمنی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو ہے نا اتفاقی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جو ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے، یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے برباد ہو رہی ہے، یہ ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے آباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہمارے بچے جو ہے پڑھائی سے اگر منہ موڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے ذہن کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو بھید بھاؤ جو ہے اپنے بچوں کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آج جو ہے علم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پڑھائی سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہے آباد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیو، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہندو ماسٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہمارے بچے کی زندگی جو ہے برباد ہوگی۔ نہیں، اگر ایسا آپ سوچتے ہیں تو بالکل غلط سوچتے ہیں۔ اس لیے کہ شک جو ہوا کرتا ہے، جو ٹیچر ہوا کرتا ہے، تو اگر ٹیچر جو ہے اپنے یعنی کہ آپ کو سمجھ جائے کہ میں ٹیچر ہوں اور بچے جو ہے ہمارے پاس آیا کرتا ہے اور یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، تو اگر یہ ٹیچر اگر سوچ لے، یقیناً جب ٹیچر یہ اس بات کو اگر سوچ لے گا تو یقیناً جو ہے بچہ چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، ٹیچر چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، اگر اس بات کو سوچ کر کے اور وہ صحیح تعلیم دینا شروع کر دے، یقیناً جو ہے بچے کی زندگی جو ہے آباد ہوگی، بچے جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کی زندگی کو ہم آباد کریں۔ بچے کی زندگی جو برباد ہو رہی ہے، ہم برباد ہونے سے بچے کو بچائیں، ہم بچے کی زندگی کو آباد کریں، اور یقیناً جب وہ بچہ کامیاب ہوگا تو پھر وہ بچہ جو ہے ہندوستان کا نام روشن کرتا ہوا نظر آئے گا، ہندوستان کے نام کو روشن کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نفرتی جو ماحول ہندوستان میں بنا ہوا ہے، اس نفرتی ماحول کو ہم ہندوستان سے ختم کریں، ہم نفرتی بیج کو اکھاڑ پھینکیں اور ہم محبتوں کی بیج جو ہے ہندوستان میں بوئیں۔ ہم جو ہے اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کریں۔ جب ہمارے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوگی، یقیناً جو ہے دشمن جو ہندوستان کے جو دشمن ہے، اگر وہ نفرتی ماحول پھر سے پیدا کرنا چاہے تو پھر جو ہے اسے سوچنا پڑے گا کہ ایک مرتبہ ہم نے دشمنی جو ہے ہم نے ہندوستان میں پیدا کی تھی، لیکن ہندوستان کے جنتا نے مل کر کے اسے اتنا آسانی سے اکھاڑ پھینکا تھا کہ پھر جو ہے اس بیج کو دوبارہ بونے کے لیے پھر ہمیں کافی دشواری ہوگی، چاہے وہ قوم کا لیڈر بننے والا ہو یا پھر ہندوستان کا جو دشمن ہے، اگر وہ نفرتی ماحول پیدا کرنا چاہے تو پھر وہ پیدا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ اگر ہم نفرتی ماحول پیدا کریں گے تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ اے میرے بھائیو، گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہمیں اور آپ کو بھائی چارگی پیدا کرنی ہوگی۔ یقیناً جو ہے ہم اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اپنے بچے کی زندگی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارے، ہمارے بچے جو ہے ان کی زندگی آباد ہو جائے، تو ہمیں جو ہے اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا، اس نفرت کو مٹا کر کے اور محبت پیدا کرنا ہوگا۔ یقیناً جو ہے ہم تمام تر لوگ مل کر کے خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اب چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے پاس شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔